السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ لاہور میں سیٹھ عابد کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر تھی اور اس کے بعد ان کی لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور جس طرح کی ابتدائی خبر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور مرحومہ کے لواحقین جو ہیں وہ اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آج جا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس خبر کو سن کر کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لاہور کے اندر سیٹھ عابد کی بیٹی جو ہیں وہ 60 سالہ ان کی بیٹی رہتی تھی مسلم ٹاؤن کے اندر، اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے شوہر امریکہ میں مقیم ہیں اور ان کو جو ہے وہ بے دردی سے کنپٹی پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ اور انہوں نے شادی کے بعد جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تو کچھ بچوں کو ایڈاپٹ کیا تھا، اور ان کی تعداد 3 ہے۔ 3 بچے انہوں نے ایڈاپٹ کیے تھے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھی۔ اور جو سب سے بڑا لڑکا تھا فہد جس کا نام تھا، اس لڑکے نے اپنی جو ماں ہے، ماں ہی کہا جائے گا کیونکہ اگر سوتیلی سگی ماں نہیں ہے تب بھی ایڈاپٹ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کو پالتی پوستی ہے تو اس کو ماں ہی کا درجہ دیا جائے گا۔ فہد نے اپنی ماں کو قتل کر دیا کنپٹی پر پستول رکھ کر۔ یہ ایک بہت بڑی افسوسناک خبر تھی، اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بچہ جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے بعد وہ بڑا ہونے کے بعد آپ کو قتل کر دے، یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ تھا، اور اس کے اوپر کچھ تحقیقات ہوئیں۔ آج جا کر یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ فہد نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ جو نوکرانی ہوتی ہے اس کا نام تھا عطیہ، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور 2 نوکر تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اور یہ خبر سامنے آئی ہے کہ باقی 1 اولاد جو اور 1 بیٹی، 1 لڑکا اور 1 لڑکی جو ہے وہ کہاں ہیں، اس حوالے سے پولیس ابھی کچھ نہیں بتاتی۔ فہد کے بارے میں حالانکہ پولیس نے یہ سب کچھ ساری صورتحال بتائی ہے۔ ہوا واقعہ کچھ اس طرح کہ فہد جو ہے وہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں ایک درزی کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور کئی ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کئی معاملات پر تکرار ہوتی تھی کہ اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کریں گی اور وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیں گے، جس کے اوپر وہ لڑکا راضی نہیں تھا۔ اور یہ دوستی جو ہے یہ فیس بک کے اوپر ہوئی تھی، اور عطیہ جو ملازمہ ہیں اس نے یہ بتایا کہ جس دن یہ واردات ہوئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس دن بھی ان لوگوں کی کافی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور بیٹے نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا ویسا رویہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس رویے کا تو مظاہرہ واقعی پہلی دفعہ ہی ہوگا، کیونکہ کنپٹی پر بندوق رکھ کر چلا دینا اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پہلی دفعہ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ لڑکا چاہ رہا تھا، فہد جس کا نام ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ اسی جگہ شادی ہو جہاں پر وہ چاہتا ہے، اور اس کی والدہ جو ہیں سیٹھ عابد کی جو بیٹی ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس لڑکے نے، فہد نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اچھا، صرف واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ جیسے یہ واقعہ اختتام پذیر ہوا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ انتقال کر چکی ہیں، اس نے گولی مار دی ہے، تو اس کے بعد اس نے پھر چالاکی کا مظاہرہ کیا، اور اس چالاکی کے اندر جو اس کے نوکر تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس لیے ان نوکروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس میں شریک مجرم کے طور پر شامل ہیں۔ عطیہ جو لڑکی ہے، جو ملازمہ ہے وہاں پر، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اپنی والدہ کو اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، اور اس کا ساتھ دیا ایک ملازم ہے اس نے، اور وہ فوری طور پر اس کے ساتھ آیا اور اس کو بولا کہ چلو ان کو اسپتال لے کے، لاش کو اسپتال لے کے چلتے ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی کنپٹی کے اوپر رکھ کر گولی چلا دی ہے۔ اور دوسرا جو ایک ملازم تھا اس کو یہ کہا کہ یہ گن جو ہے وہ کسی طرح آگے پیچھے کر کے اس کو غائب کر دے۔ اس نے یہ اس شخص کو جس کو گرفتار کیا گیا ہے، دوسرا نوکر جو ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس نے بتایا کہ اس نے گن کہاں چھپائی، وہ گن بھی برآمد کر لی ہے۔ اچھا، عطیہ جو تھی اس نے سب سے پہلے جب ان کو اسپتال منتقل کیا تو اس نے بھی معاونت کی اس جرم کے اندر، اور اس نے وہ چادر اور وہ جگہ صاف کی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ نئی چادر بچھائی اور اس جگہ کو فرش وغیرہ جہاں پر خون پڑا ہوا تھا اس کو صاف کیا۔ پولیس یہاں پر چونکی جب وہ تفتیش کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئی، واردات جہاں ہوئی تھی وہاں پر ایک بھی شواہد موجود نہیں تھا، ایک بھی ثبوت موجود نہیں تھا۔ قتل ہوا تو کیسے ہوا، اگر خاتون نے خودکشی بھی کی تو کس طرح کی، اس کے اوپر اس معاملے کے اوپر پولیس چونکی اور اس نے شک کا اظہار کیا۔ لیکن پولیس کی اپنی تفتیش کے طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن ان کو شک ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر ہی کوئی معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ 2 سے 3 دن کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، جس میں اب فہد نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے بندوق سے گولی مار کر، اور وہ قتل جو ہے وہ ایک لڑکی کی وجہ سے کیا ہے جس درزی کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ سارے قتل کا احوال ہے، اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لرزہ خیز ہیں، اور ان کے شوہر کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں
اور ان کی جو دیگر اولادیں ہیں وہ واپس آئیں اور اس کے بعد ان کی تدفین کا عمل مکمل ہو۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو میرے آج اپنے ناظرین کو دینی تھی، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔